बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए। कुछ शामिल करेंगे अदालती खबरें और सबसे पहले खबर शामिल कर लेते हैं दिस वीक अदालती रुझान में क्या कुछ नुमाया कारकर्दगी नजर आई, तो जानेंगे अदालती खबर। इस हवाले से आपको बताएंगे जस्टिस फाइज जो ईसा हैं उनका केस हमारे लिए बेचैनी का बाइस है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। आपको यहाँ पर बताएंगे जस्टिस अता बंदियाल की सरबराही में अदालत उज़्मा के 9 रुकनी फुल कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरखास्तों की जो है वो समाअत की है। काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने खराबी सेहत की बिना पर इल्तिवा की जो है वो दरख्वास्त दायर भी की थी, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह भी छुट्टी पर होने के बायस गैर हाजिर रहे। समाअत पे समाअत, गैर हाजिरी, मजीद क्या सूरत हाल रही, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस हमारे लिए भी बेचैनी का बाइस है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में अदालत उज़्मा के 9 रुकनी फुल कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत की। काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने खराबी सेहत की बिना पर इल्तिवा की दरख्वास्त दायर की, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह भी छुट्टी पर होने के बायस गैर हाजिर थे। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों पर वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत समेत फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि दरख्वास्तों में अहम कानूनी नुकात उठाए गए हैं। ये केस सिर्फ बार एसोसिएशंस नहीं बल्कि हमारे लिए भी बेचैनी का बाइस है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि केस में जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के फैसले पर इन्हिसार किया गया है। हम जो भी करेंगे कानून और आइन के मुताबिक करेंगे, लंबी मुद्दत के इल्तिवा नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को रोस्ट्रम पर बुलाते हुए कहा कि आमिर रहमान, हम अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर रहे हैं, बेहतर होगा कि आइंदा समाज से हफ्ता पहले जवाब जमा करवाएं। आमिर रहमान ने कहा कि दरख्वास्त गुजार दलाइल दें, हम तहरीरी तौर पर दलाइल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर कानून फारूक नसीम, वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी जवाब तलब कर लिया। वेलकम बैक नाजरीन, अदालती खबर हमने आपको बताई कि क्या कुछ रहा। कुछ बात करेंगे मंगला डैम के हवाले से। जलजले से मंगला डैम को कोई नुकसान नहीं हुआ। चेयरमैन एनडीएमए का ऐसा कहना है कि जलजले से कोई भी मंगला डैम को नुकसान नहीं हुआ। शुक्र है मंगला डैम जो है वो सेफ है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जलजले से 10 अफराद जाँ बहक और 100 के करीब जख्मी हुए हैं, ऐसा उनका बताना था। और उन्होंने कहा कि जबकि जलजले से मुतासरा इलाकों में इमदादी काम जो है वो भी शुरू हो गया है। जलजले से मंगला डैम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, चेयरमैन एनडीएमए का ऐसा कहना है। मजीद उनका क्या कहना था इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चल के देखते हैं ये रिपोर्ट। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा है कि जलजले से मंगला डैम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ मंगला से जातला जाने वाली सड़क मुतासिर हुई है, जिसमें 3 पुल भी जद में आए हैं। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जलजले से 10 अफराद जाँ बहक और 100 के करीब जख्मी हुए हैं, जबकि जलजले से मुतासरा इलाकों में इमदादी काम शुरू कर दिया गया है। सबसे ज्यादा जहलम और मीरपुर के इलाके मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि जलजले से मंगला डैम मुतासिर नहीं हुआ, सिर्फ कुछ देर के लिए टरबाइन बंद की गई थी। जलजले से मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर इमदादी सामान रवाना कर दिया गया है और मुतासरा इलाकों में 2 से 3 रोज में बारिशों का भी इम्कान है। जलजला अमूमी तौर पर पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में आया है, जिसमें सेंट्रल पंजाब से लेके नॉर्थ के सारे एरियाज जो हैं वो जोड़ हुए हैं। लेकिन जलजले से अभी तक जो इतलात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में सवाए मीरपुर और पाटली जेलम इससे मुतासर हुए हैं। मीरपुर में शहर के अलावा एक छोटा सा कस्बा है जातला, 2 छोटे छोटे गांव हैं जिसमें मंडा है, जिसमें अफजलपुर है, वो ज़्यादा मुतासर हुए हैं और उनमें भी ज़्यादा मुतासर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। इसके अलावा भिम्बर के कुछ दूर दराज के गांव हैं, उनके आसपास भी जो है वो कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की और छोटे मोटे डैमेजेस होने की इतलात हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा कि पहले 1 से 2 दिन तक हमारा फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन रहेगा। 200 टेंट, 800 कंबल, मेडिकल सामान समेत दीगर जरूरी अशिया मुतासरा इलाकों को रवाना कर रहे हैं, क्योंकि अगले 2 से 3 रोज में बारिश का भी इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस वक्त किसी किस्म के रजाकारों और अवामी इमदाद की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसका ऐलान कर देंगे। चेयरमैन एनडीएमए ने कहा कि मैं कल खुद मुतासरा इलाकों का दौरा करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो तमाम मामलात अवाम से शेयर करूंगा। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम इदारे बशमूल एनडीएमए, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिसमें ज़मीनी दस्ते, जिसके अंदर इंजीनियर के दस्ते,
اور انجینئر کا ساز و سامان ہے، یا وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ٹیمیں، اس وقت ایس ڈی ایم اے جو کہ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، ان کی ٹیمیں، ہماری ٹیمیں جو ہیں اس وقت متاثرہ علاقے میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ کل میں خود بھی علاقے میں جا کے پورے علاقے کا جو جائزہ لے کے آپ لوگوں کے ساتھ باقی تفصیلات اگر اس سے زیادہ ضروری ہوئی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، یہ رپورٹ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی، جن سے یہ سٹوری مس ہو گئی تو انہوں نے دس ویک کیا کچھ رہا وہ سٹوری ملاحظہ فرما لی۔ کچھ بات کریں گے باکسر محمد وسیم کی۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے باکسر محمد وسیم کے لیے 5 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا ہے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا کہ باکسر محمد وسیم کی فلائی ویٹ رینکنگ مقابلے میں فتح بلوچستان کے لیے باعث فخر ہے، اور صوبے بھر میں اس کھیل کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات جو ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان سے عالمی شہرت یافتہ باکسر محمد وسیم نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فلائی ویٹ رینکنگ مقابلہ جیتنے پر باکسر محمد وسیم کے لیے 5 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ مزید انہوں نے اس حوالے سے کیا کچھ کہا ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے باکسر محمد وسیم کے لیے 5 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان سے عالمی شہرت یافتہ باکسر محمد وسیم نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فلائی ویٹ رینکنگ کا مقابلہ جیتنے پر باکسر محمد وسیم کے لیے 5 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا کہ باکسر محمد وسیم کی فلائی ویٹ رینکنگ کے مقابلے میں فتح بلوچستان کے لیے ایک باعث فخر ہے۔ صوبہ بھر میں اس کھیل کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ حکومت نوجوانوں میں مثبت سرگرمیاں اجاگر کرنے کے لیے کھیل کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ ناظرین، اور کچھ بات کریں گے ہونے والی اہم ملاقاتوں کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان سے امریکی سینیٹر لینزے گراہم نے ملاقات کی ہے۔ ہیوسٹن کی فضا میں کشمیر بنے گا پاکستان کی گونج ہر جگہ سنائی دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی سینیٹر سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے، جبکہ ہیوسٹن میں بھارتی وزیر اعظم کے خطاب والے اسٹیڈیم کے باہر ہزاروں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور نریندر مودی مخالف نعرے بھی لگائے۔ تو ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے اہم ملاقاتیں کی ہیں، ان کا کیا رہا یہ دورے میں، کیا کیا ملاقاتیں رہیں، کیا کیا بات ہوئی کشمیر پر، وہ بھی ہم دکھائیں گے۔ سب سے پہلے چل کے دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان سے امریکی سینیٹر لینزے گراہم نے ملاقات کی۔ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارتی جارحیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان اور سینیٹر لینزے گراہم کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر خصوصی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مستحکم کرنے میں لینزے گراہم کے تعاون کو سراہا۔ وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر کی ابتر صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاک ڈاؤن سے انسانی بحران نے جنم لے لیا ہے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی اقدام سے خطے کے استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ دوسری جانب امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف ہزاروں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین میں امریکہ میں رہنے والے پاکستانی، کشمیری اور سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ہیوسٹن کی فضا کو مودی گو کے نعروں سے گونج اٹھی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہیوسٹن میں بھارتی وزیر اعظم کے خطاب والے اسٹیڈیم کے باہر ہزاروں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور نریندر مودی کے مخالف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے فلک شکاف نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ مودی تمہارے دن گئے جا چکے، تمہارا اقتدار جلد ختم ہو جائے گا۔ مظاہرین کشمیریوں کی آزادی کے حق میں نعرے لگاتے رہے، خاص طور پر کشمیر بنے گا پاکستان ہیوسٹن کی فضا میں گونجتا رہا۔ ناظرین، ایک ملاقات تو آپ نے ملاحظہ فرمائی رپورٹ، اور اب دوسری ملاقات کی رپورٹ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ٹاپ سٹوریز میں دوسری ملاقات کیا رہی تو جانیں گے۔ فضل الرحمان اور شہباز شریف کی اہم ملاقات ہوئی ہے انہی کی رہائش گاہ پر۔ مولانا فضل الرحمان نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر جو ہے وہ ملاقات کی ہے، جس میں دوران آزادی مارچ سمیت ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف سے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ ملاقات کی ہے۔ لاہور میں یہ ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کا احوال جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف سے JUI فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے لاہور میں ملاقات کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ماڈل ٹاؤن کی لاہور میں شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے، جس کے دوران آزادی مارچ سمیت ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں JUI فے کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری اور مولانا امجد خان، جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے احسان اقبال، ایاز صادق، رانا تنویر اور مریم اورنگزیب شریک تھیں۔ ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے آزادی مارچ اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے چند روز قبل بھی میاں شہباز شریف سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد دونوں جماعتوں نے مل کر آزادی مارچ کی تاریخ طے کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاقاتوں کے حوالے سے ملاحظہ فرمائی۔ دس ویک کچرا 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 کچرے پہ گفتگو رہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے حکومت کا صفائی مشن جاری ہے۔ سندھ حکومت کا جو صفائی مشن ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ جو ہے وہ بھی آمنے سامنے ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ دس ویک رہا، دورے تو کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا واقعی ان دوروں کے اثرات مرتب ہو پائیں گے؟ کیا کراچی کا کچرا واقعی صاف ہو پائے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بات کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ کی صفائی مہم کے دوران دوسرے روز بھی تابڑ توڑ دورے جو ہیں وزیر اعلیٰ کے جاری رہے۔ صبح سویرے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے مراد علی شاہ نکلے اور لیاری پہنچے، شہریوں سے ملاقاتیں بھی کی اور ان کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں عہدیداران جو ہے وہ نکلتے ہیں، دورے بھی کرتے ہیں، مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی جاتی ہے، لیکن پھر معاملہ جو کا تو اٹک جاتا ہے۔ مزید ان کے دورے میں کیا کچھ پیش رفت رہی، جان لیتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ سندھ حکومت کا صفائی مشن جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں جو کام بلدیاتی اداروں کو کرنا تھا وہ سندھ حکومت کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مخالفین پر سیوریج لائنیں بلاک کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ وزیر اعلیٰ کی صفائی مہم کے دوران تابڑ توڑ دورے جاری رہے۔ صبح سویرے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے مراد علی شاہ نکلے اور لیاری پہنچے، شہریوں سے ملاقاتیں کی اور مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ لیاری میں DIG CIA کے دفتر کے باہر موجود کچرے پر وزیر اعلیٰ نے برہمی کا اظہار کیا اور حکام کو فوری کچرا اٹھانے کی ہدایت کی۔ مراد علی شاہ نے مچھر کالونی، آکسبے روڈ اور مشرف کالونی کا بھی دورہ کیا اور صفائی ستھرائی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ بحث کالونی پہنچنے پر جیالو نے وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ اداروں کا کام ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ مراد علی شاہ نے مخالفین پر سیوریج لائنوں میں پتھر پھینکنے کا الزام بھی عائد کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ کراچی کو صاف ستھرا کر کے متعلقہ DMCs کے حوالے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کے موقع پر صوبائی وزراء بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اور اب کچھ بات کریں گے ناظرین PTI کے حوالے سے۔ PTI کے پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ نے صفائی مہم کو جو ہے ڈرامہ قرار دے دیا۔ اگر یہاں پر کوئی کام کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے کام کو جو ہے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، باقاعدہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ PTI کے پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ نے بھی ایسا ہی کچھ کارنامہ انجام دیا ہے۔ تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے صوبائی حکومت کی صفائی مہم پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پہلے اپنی کابینہ سے کچرا صاف کریں، مزید پھر کراچی کا کچرا خود بخود صاف ہو جائے گا۔ انصاف ہاؤس کراچی میں میڈیا سے انہوں نے یہ گفتگو کی ہے اور دوران گفتگو سندھ اسمبلی میں PTI کے پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ نے صفائی مہم کو جو ہے وہ ڈرامہ قرار دے دیا ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا اپنی میڈیا ٹاک میں، تو چل کے دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ خصوصی رپورٹ۔ تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے صوبائی حکومت کی صفائی مہم پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پہلے اپنی کابینہ سے کچرا صاف کریں۔ انصاف ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران سندھ اسمبلی میں PTI کے پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ نے صفائی مہم کو ڈرامہ قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مراد علی شاہ پہلے بلو ٹوپی پہن کر نکلے تھے، اب لال شرٹ پہن کر ڈرامہ کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے مشن کشمیر پر نکلے ہیں۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پہلے بتائیں کہ 11 سال سے کچرا کیوں نہیں اٹھایا۔ ایک سوال کے جواب میں PTI رہنما کا کہنا تھا کہ اس سال 1,35,000 افراد کو کتوں نے کاٹا ہے، جبکہ محکمہ صحت میں پچھلے سال 22 ارب کی کرپشن ہوئی۔ حلیم عادل شیخ نے صوبائی وزراء کو بھی کرپٹ قرار دیا اور شرجیل میمن سمیت مرتضی وہاب کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ PTI رہنما کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نیب سے خوفزدہ ہے۔ 10 سال سے آپ کی ڈیولپمنٹ کمیٹی موجود ہے، آپ نے ڈپٹی کمشنر کو بھی خراب کر دیا، آپ نے ان کو بیچاروں کو سسٹم کی نظر کر دیا، دھندے پہ لگا دیا ان کو بھی۔ اور کوئی اگر ہمارے چیمہ صاحب نے احتجاج کیا تو ہمارے ووٹرز ہمارے ساتھ ہیں، ہم ضرور احتجاج کریں گے، چونکہ جیسے لکھانی صاحب نے کہا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو ٹھیک کرنا تھا۔ انشاءاللہ اس شہر کو الٹیمیٹلی لیٹس کلین ہو،
وہ بھی احتجاج میں تھا. تم نہیں کرو گے ہم کریں گے, چمکتا دمکتا جو کچھ ہوگا, اور ہمارا شہر ہے, ہمارا مینڈیٹ ہم کریں. باقی آج ایک بہت اہم ٹاپک کو چھیڑا ہے عثمانی صاحب نے کہ سندھ کو 27 دسمبر کے بعد کس طریقے سے ریونیو ریکارڈ کو جلا کر یہاں پوری زمینوں میں جعلی کاغذات بنا کر انعام کرائی گئی ہیں, اس پہ سیرات گفتگو کرائیں گے, بتائیں گے کہ ہوا کیا ہے کیا. اور ناظرین, روٹی بھی مہنگی ہو گئی, اس حوالے سے رپورٹ شامل کریں گے. روٹی بھی جو ہے غریب عوام کی پہنچ سے دور ہوتی بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں روٹی 12 روپے کی ہو گئی ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب عوام کے منہ سے جو ہے وہ روٹی کا نوالا بھی جو ہے وہ چھین لیا ہے. جوں ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں نان بائیوں نے روٹی کی قیمت 12 روپے مقرر کر دی ہے. اس حوالے سے چل کے دیکھتے ہیں وقار حسین کی یہ رپورٹ. ملک کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. دیگر اشیاء خوردنوش کی طرح روٹی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کے منہ سے روٹی کا نوالا بھی چھین لیا. جوں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, شہر کے مختلف علاقوں میں نان بھائیوں نے روٹی کی قیمت 12 روپے مقرر کر دی ہے. اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے پر شہریوں کا کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار نے ان سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی ہے. حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے کے بجائے عام آدمی کا گزر بسر بھی مشکل کر رہی ہے. ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے شہری کامران کا کہنا تھا کہ نئی حکومت تو آئی ہے, تاہم مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام رہی. عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے. مہنگا کرنے میں ہوٹل کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں آٹا اتنا مہنگا ہو گیا, گیس کے بل اتنے آ رہے ہیں, ہم اپنے گھر کے اخراجات پورا نہیں کر پا رہے ہیں. اب ہم ہوٹل والے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں تو یہ بیچارے یہ کہتے ہیں کہ گیس کا بل دیکھو کتنا آ رہا ہے, آٹا اتنا مہنگا ہو گیا. مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے. اب مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. نئی حکومت آئی ضرور ہے لیکن ابھی تک مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر پائی ہے. مہنگائی کے لیے پہلے سوچنا چاہیے ان کو, باقی کام بعد میں. غریب آدمی جو ہے نا یہ 12 روپے کی روٹی افورڈ نہیں کر سکتا. 2 روپے روٹی اور بڑھے گا تو یہ کھانا چھوڑ دیں گے ہم. ہاں, آخری حال یہی ہوگا کہ کھانا چھوڑا. غریب آدمی نہیں افورڈ کرتا. 600 روپے میری دیہاڑی ہے, میں 150 روپے کھانا کھاؤں گا تو میں کہاں سے افورڈ کروں گا اس کو. کرایہ ہے, گھر کے خرچات ہیں, بہت مشکل ہو گیا تھا. ایک ہوٹل کے مالک محمد عثمان کا ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آٹے کی بوری کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ ہم نے مجبور ہو کر روٹی مہنگی کی ہے. آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ آٹے کی بوری کی قیمت میں تقریباً 300 سے 400 روپے اضافہ ہو گیا. اس کی وجہ سے مجبور ہو کر اس مہینے جو ہے ہم نے لوگوں نے روٹی کی قیمت میں 2 روپے اضافہ کیا. غریب آدمی کے اوپر پڑے گا, کیوں نہیں پڑے گا, لیکن یہ کہ جب باقی پیچھے سے چیز ہی اتنی مہنگی آ رہی ہو تو پھر کیا کیا جائے. اس کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے. اور یہ بھی باقی ساری جگہوں پہ تو تقریباً 3 سے 4 مہینے ہو گئے ریٹ بڑھ چکے ہیں. 12 روپے کی ہو چکی تھی, ہم لوگ 10 کی چلا رہے تھے, لیکن اس مہینے مجبور ہو کے ہم لوگوں نے 2 روپے مہنگی کی ہے. یہ جو مہنگائی کا جو گرم مسالہ اور جو باقی چیزیں مہنگی ہیں تو مجبور ہو کے, گیس کا بل ہے اتنا آ رہا ہے, لوگ مجبور ہو کے کیا کریں, تو مجبوری ہے, بڑھانا تو پڑے گا. آگے بڑھیں گے اور اب کچھ بات کریں گے کرارے جوابات کے حوالے سے. ناظرین, کرارے جوابات دینے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. DGISPR کا بھارتی آرمی چیف کو کرارا جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے. پاک فوج نے بھارتی آرمی چیف کے بالاکوٹ میں دہشت گردی کیمپ دوبارہ فعال کرنے کے الزام پر انہیں کرارا جواب دے دیا ہے. مزید کیا کچھ انہوں نے کرارے جوابات دیے ہیں, اس حوالے سے چل کے دیکھ لیتے ہیں یہ رپورٹ. پاک فوج نے بھارتی آرمی چیف بپن راوت کے بالاکوٹ میں دہشت گردی کیمپ دوبارہ فعال کرنے کے الزام پر انہیں کرارا جواب دے دیا. DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارتی فوجی کمانڈر کے غیر ذمہ دارانہ بیانات ان کی مقبوضہ کشمیر میں حالات کنٹرول کرنے میں ناکامی پر مایوسی کی عکاسی ہے. پاک فوج نے بھارتی آرمی چیف بپن راوت کے بالاکوٹ میں دہشت گردی کیمپ دوبارہ فعال کرنے کے الزام پر انہیں کرارا جواب دے دیا. DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارتی فوج کمانڈرز کے غیر ذمہ دارانہ بیانات ان کی مقبوضہ کشمیر میں حالات کنٹرول کرنے میں ناکامی پر مایوسی کی عکاسی ہے. انہوں نے کہا کہ اسی مایوسی میں بھارتی فوجی کمانڈرز آزاد جموں و کشمیر سے متعلق غیر ذمہ دارانہ باتیں کر رہے ہیں. ترجمان افواج پاکستان کے مطابق بھارتی فوجی کمانڈرز کے بیانات مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. ناظرین, آپ نے رپورٹ ملاحظہ فرمائی. کچھ بات کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ثالث بننے کے لیے بے قرار ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ایک مرتبہ پھر ثالثی کی پیشکش جو ہے دوبارہ کر دی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ایک مرتبہ پھر ثالث ہونے کی پیشکش کی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے سارٹ آؤٹ ہو جائے, اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو بھی جو ہے ثالث ہونے کا کہا کہ میں ثالثی کا کردار ادا کروں گا. ظاہر سی بات ہے امریکہ جو ہے سپر پاور ہے, اور ہو سکتا ہے صدر ٹرمپ جو ہے واقعی میں اس طرح کے اقدام کر کے اپنے آپ کو شاید ہی کچھ
बेहतर सामने लाना चाह रहे हो तो ज़ाहिर सी बात है एक अच्छा इकदाम है, और जब कौमें मुत्तहिद होंगी और मुल्क मुत्तहिद होंगे तो मसाइल जो हैं वो ख़ुद ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसले कश्मीर पर एक दफ़ा फिर सालिसी की पेशकश कर दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है और कहा भी जा रहा है कि जंग जो है इस मसले का हल नहीं है, सिर्फ अमन और टेबल टॉक से ही इस मसले का हल जो है वो निकाला जाएगा। लेकिन भारत जो है अपनी गीदड़ भपकियों से बाज नहीं आ रहा, उसको पाकिस्तान की जानिब से करारे जवाबात भी मौसूल हो रहे हैं, लेकिन भारत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो बिल्कुल भी अमन नहीं चाहते, वो जंग चाहते हैं। जाहिर सी बात है तमाम ममालिक जो है इस वक्त देख रहे हैं मसला कश्मीर में कितनी खून रेजी हो रही है, कितनी भारतीय बर्बरियत जारी है, वो सब हमारे सामने है। हुर्रियत रहनुमाओं को कैदो बंद किया हुआ है, मासूम बच्चे हैं जो वो भूख से बिलक रहे हैं, औरतों को जो है वो हिरासा किया जा रहा है, उनकी तजलील की जा रही है, उनकी इज्जत आबरू के साथ खेला जा रहा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल हम देख रहे हैं, क्या इमेज जा रहा है भारत का ओवर वर्ल्ड, वो हम सबके सामने है। तो नाज़रीन मजीद ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, चल के देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर एक मरतबा फिर सालसी की पेशकश कर दी है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सालसी के लिए तैयार हूँ। न्यूयॉर्क में वजीर आजम इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कई मामलात पर बातचीत जारी है, तालिबान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हो रही है, पाकिस्तान के साथ तिजारत को भी मजीद बढ़ाया जाएगा। अमरीकी सदर ने सालसी से मुतालिक सवाल पर कहा कि मैं अपनी पेशकश पर कायम हूँ, अगर मेरी पेशकश से मसला हल होता है तो मैं तैयार हूँ। कई अहम मामलात में सालसी की, जब भी सालसी की हमेशा कामयाब रहा हूँ। ट्रंप का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान और मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इमरान खान पर बहुत एतमाद करता हूँ, पाकिस्तान के अवाम पूरा एतमाद है, उनकी पाकिस्तान में बहुत इज्जत है, वो बेहतरीन वज़ीर आज़म और अच्छे दोस्त हैं, अजीम लीडर हैं और बड़े काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा मुझसे पहले अमरीकी क़यादत ने पाकिस्तान से बुरा सलूक किया, पहले अमरीकी क़यादत को मालूम नहीं था पाकिस्तान से कैसे ताल्लुकात रखें। जिस तरह मैं देखता हूँ इस तरह कभी पाकिस्तान को मुस्बत निगाह से नहीं देखा गया। अमन के लिए इमरान खान जैसी क़यादत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने मजीद कहा कि अच्छा होगा पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के करीब आएं, दोनों एक दूसरे के करीब ना आए तो अच्छे नताइज नहीं होंगे। मैंने सुना पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े कदम उठाए हैं। पहले दिन से कह रहा हूँ पाकिस्तान नहीं ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का मरकज है। अमरीकी सदर ने कहा मुझे नोबेल प्राइज बहुत सी मजीद चीजों से मिल सकता है, बहुत सरबराहान 3 दिनों से मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं इमरान खान से मिलना चाहता था। वजीर आजम इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि अमरीकी सदर से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत हुई है, भारत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सरबराह हैं, हम खित्ते को जंग की आग से बचाने के लिए अमरीका की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान ने कहा ट्रंप सालसी की पेशकश करते हैं और भारत फरार होता है, अमरीकी सदर से मसला कश्मीर पर मजीद बातचीत करेंगे। नाजरीन ट्रंप के हवाले से रिपोर्ट आपने जानी है, और ट्रंप साहब जो है वो सालिस होने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। मजीद भी क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी पाकिस्तान दिस वीक में, हम वक्तन फ़वक्तन जो है पूरे वीक की स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आते हैं, और जो लोग जिनसे ये स्टोरीज़ मिस हो गई हैं तो वो पाकिस्तान दिस वीक जो है वो देखें और वो स्टोरी पूरी आपकी समझ में आ जाएगी। तो नाज़रीन फिर हाजिर होंगे पाकिस्तान दिस वीक के नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सारी मजीद खबरों के साथ। क्या कुछ रहा दिस वीक में वो भी हम शामिल करेंगे, किसने दौरे किए, किसने मुलाकातें की, किसने एक दूसरे पर तनकीद की, और क्या कुछ रहा खेल के मैदान में, मौसम की सूरत हाल, इससे रिलेटेड टॉप स्टोरीज पाकिस्तान दिस वीक में हम शामिल करेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।